ہندوستان کے جملہ مسلمان جتنے بھی ہیں، ایک مرد قلندر مرد درویش سیدی سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز کے اس ہند میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی سیرت ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ عمل ہے۔ آپ کو پتا ہے غریب نواز کو ہند الولی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کا ہندوستان ہے، یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا ولی، بلکہ یہ پورا ہند ہی ولی کا ہے۔ دربار غریب نواز سے ہندوستان کو جوڑا گیا ہے، سلطان الہند بھی کہا گیا، سلطان الاولیاء بھی کہا گیا۔ لیکن جانتے ہیں ان کے آنے کا راستہ اتنا پیچیدہ تھا۔ وہ سن 583 کی بات تھی، 583 ہجری چل رہی تھی، جب آپ حرم کعبہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 45 سال کے آس پاس کی تھی۔ نہایت ہی عبادت گزار، تقوی شعار، 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کر کے وہ حرم کعبہ میں پہنچے تھے۔ 20 سال کے بعد جب مسجد نبوی میں گئے تو عجیب سی کیفیت تھی۔ سلام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو جواب قبر انور سے آیا، وعلیک السلام یا معین الدین شیخ البر والبحر۔ اے معین الدین تجھ پر میری سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو، جو خشکیوں کا بھی اور تریوں کا بھی تجھے امام بنایا گیا ہے۔ اور آواز یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے سننے والی آواز تھی۔ آپ گھبرائے تھے، تھوڑا سا سراسیمگی تھی۔ یہ ہندوستان کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے ہند کی ولایت دی جاتی ہے۔ اس وقت تک سرکار غریب نواز کو نہ ہندوستان آنا کبھی ہوا تھا، نہ ہندوستان کے علاقوں کو آپ نے کبھی دیکھا تھا، کیونکہ سجستان جو یہاں سے کافی دور ہے، افغان کے قریب ایک علاقہ سنجر جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، وہاں سے نکل کر کے آپ نیشاپور میں آباد رہے۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد حرم کعبہ اور حرم مدینہ میں رہے۔ لیکن اچانک یہ بات کہ تمہیں ہند کی ولایت دی جاتی ہے، ایک تعجب والی بات ہے، نئی جگہ پر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ دوبارہ شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد، کیونکہ یہ خوشی کی بات تو سب کے لیے تھی کہ ہندوستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ولی بھیج رہا ہے، ہندوستان والوں کے لیے خاص عطا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب وہ سفر کے لیے نکلے، سن 83 سے چلے تھے، تو یہاں ہندوستان پہنچتے پہنچتے آپ کو 87 یعنی 4 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ 4 سال کے عرصے کے بعد آپ پہنچے میرے عزیزوں، نہ پلینوں کا سفر نہ جہازوں کا سفر کہ اڑ کر کے ادھر سے ادھر آ گئے۔ وہ تو پیدل قافلہ نکلا تھا، درویشوں کا قافلہ تھا، اور وہاں مدینہ طیبہ سے نکل کر بغداد پہنچے۔ بغداد میں اولیاء کاملین کی صحبت پائی، وہاں سے پھر نیشاپور، پھر اس کے بعد ہرات، اور افغان کے علاقے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ لاہور میں سرکار داتا گنج بخش عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں چلہ کشی فرمائی، وہاں سے دلی پہنچے۔ یہاں یہ پورا جو راستہ ہے 4 سال کا، میرے عزیزوں تاریخ میں ہے، سرکار غریب نواز جس راستے سے چلتے جاتے تھے، جو کافر یا مشرک بھی دیکھتا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ نور الہی، نور وحدت کا ٹکڑا آپ کی جبین اقدس پر ایسا چمکتا تھا کہ لوگ جو آتے وہ پھر آپ کی صحبت سے دور کوئی جاتا نہیں تھا۔ دلی میں جہاں آپ آئے، یہ ایک عجیب اتفاق ہے، اس وقت کھانڈے راؤ ایک بڑا راجہ تھا، اس کا قلعہ تھا، اس کے سامنے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان، یہ تاریخ، وہاں پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔